ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਪੁੰਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੇ 2 ਤੇ 3 ਗਿੱਠਾਂ ਦਾ। وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہر دور میں مومنین کو دشمنان مذاہب سے علاوہ جسمانی اذیتوں کے ذہنی تکالیف بھی دی جاتی رہی ہیں، جن کا مقابلہ جماعت مومنین ہمیشہ صبر و رضا سے کرتے چلے آئے ہیں۔ جن مومنین کو دنیا دار لوگ بظاہر کمزور سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نور فراست عطا کر کے دشمنوں کے اعتراضات کے ایسے جوابات سمجھاتا ہے جو ان کے منہ بند کر دیں۔ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کا مظاہرہ ہر دور کے مومنین کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل اور عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا موضوع نور فراست ہے۔ آئیں مولانا محمد الیاس منیر صاحب کہ جنہیں تقریباً 10 سال اسیر راہ مولا رہنے کا شرف حاصل ہے، ان کی زبانی ایک نو احمدی بزرگ بابا محمد چشتی کا واقعہ سنیں۔ یارو مسیح بابا محمد چشتی کہ جنہیں ایک مولوی کے بیہودہ سوال پر خدا تعالیٰ نے ایسا برجستہ جواب سمجھایا جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ مولانا اپنی کتاب حکایات دار الرسن میں جیل کے حالات سے متعلق تحریر کرتے ہیں۔ یہاں میرے شب و روز بہت جلد معمول پر آ گئے۔ میں صبح سویرے اٹھتا، نماز فجر کے بعد ہمارے دروازے باقی جیل کی نسبت ذرا جلد کھول دیے جاتے تو میں تیار ہو کر باہر نکلتا اور کھلے وسیع میدان میں جاگنگ کرتا۔ اس کے بعد نہا کر ناشتہ کرتا اور حسب موسم کبھی دھوپ میں اور کبھی چھاؤں میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کے بعد مطالعہ اخبار و کتب کرتا۔ یہاں میرے پاس عام قیدی بھی بآسانی آ جا سکتے تھے۔
چنانچہ جیل میں موجود بعض احمدی قیدی اکثر میرے پاس آ جاتے، جن کے ساتھ بہت اپنائیت کے ماحول میں وقت گزرتا۔ کھانا بھی اکٹھے کھا لیتے اور نمازیں بھی باجماعت ادا کر لیتے۔ جب کبھی ضرورت ہوتی میں بھی اپنے دوستوں سے ملنے دوسری بیرکوں میں چلا جاتا۔ ان میں سے ایک ہمارے بزرگ بابا محمد حیات چشتی صاحب تھے، جو ضلع جنگ کے رہنے والے تھے۔ 50 کی دہائی میں انہیں امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت کی توفیق ملی تھی، اور اپنے خاندان میں سے ہی نہیں بلکہ پورے تھانہ قادرپور کے علاقے میں اکیلے احمدی تھے۔ نہایت مخلص، محنتی اور دیانتدار، مثالی، پرجوش احمدی تھے۔ ان کی اپنے دور کے رشتہ داروں سے 1984 میں اس وقت لڑائی ہو گئی تھی جب وہ ان پر حملہ آور ہوئے تھے، جس پر ان کی جوابی اور دفاعی کارروائی سے 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اب یہ اس کی پاداش میں عمر قید بھگت رہے تھے۔ بابا چشتی کی مشقت سٹور پر معائنہ کرانے کی تھی، جس سے آپ صبح صبح ہی فارغ ہو جاتے اور اکثر میرے پاس آ جاتے۔ ہم نمازیں بھی اکٹھے ادا کرتے اور کھانے کے ساتھ ساتھ دیگر مشاغل بھی ہمارے مشترکہ ہی ہوتے۔ انہوں نے اپنا ایک دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنایا کہ جب انہیں قبول احمدیت کی توفیق ملی تو ان کے والد اپنے گاؤں کے امام مسجد تھے، جس پر لوگوں میں شدید بے چینی پیدا ہوئی کہ ہمارے امام مسجد کا بیٹا ہی نعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے۔ اس پر حسب روایت لوگوں نے مختلف قسم کی کوششیں شروع کر دیں تاکہ انہیں کسی طرح واپس لایا جا سکے۔ ایک روز گاؤں کے لوگوں نے دوسرے علاقے سے کسی بڑے مولوی صاحب کو بلایا کہ وہ بابا چشتی کو سمجھائیں۔ جب مولوی صاحب آئے تو اس موقع پر گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے کہ وہ مولوی صاحب کی کارروائی دیکھیں۔ سب لوگ نیچے فرش پر بٹھائے گئے اور مولوی صاحب کے لیے ایک چارپائی بچھائی گئی۔ پھر بابا چشتی آئے تو وہ بھی مولوی صاحب کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ جب مجلس مکمل ہو گئی تو مولوی صاحب نے پہلا سوال ہی بابا چشتی سے یہ کر ڈالا کہ مرزائی اور سور میں کتنا فرق ہے۔ اس پر سب حاضرین پریشان ہو گئے کہ ہم تو چشتی صاحب کو واپس لانے کے چکر میں ہیں اور مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ سب پریشان تھے کہ چشتی صاحب اب اس کا کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بابا چشتی کو ایسا جواب سمجھایا جس سے مولوی صاحب کو ایسا کاری زخم لگا کہ پہلے مرحلے میں ہی ان کا کام تمام ہو گیا۔ بابا چشتی کہتے ہیں کہ انہوں نے بلا توقف اپنے اور مولوی صاحب کے درمیانی فاصلے کو اپنے ہاتھ سے ناپتے ہوئے کہا کہ 1، 2 اور 3 گٹھاندہ، یعنی 3 بالشت۔ اس پر سارا مجمع مولوی صاحب کو لان تان کرتا ہوا منتشر ہو گیا۔ سامعین کرام، آئیں یہ واقعہ مولانا محمد الیاس منیر صاحب کی زبانی سنیں۔ وہ جھانگے چ جتھے جیلم اور چناب آ کے ملتے ہیں، تریمو ہیڈ ہے ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥਾਣਾ ਕਾਦਰਪੁਰ। ਥਾਣਾ ਕਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ 53-54 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸਨ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 12 ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, 2 ਬੰਦੇ ਫੱਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਬੜਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਐਮਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਰਨ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ, 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਨ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੂਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਬੜੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੇ 2 ਤੇ 3 ਗਿੱਠਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਓਏ ਤੋਏ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ। मौलाना मज़ीद फरमाते हैं कि बाबा चिश्ती की अपील हाई कोर्ट में समाअत हुई तो उनकी सज़ा बढ़ाकर सज़ाए मौत में तब्दील कर दी गई, जिस पर उन्हें सज़ाए मौत वार्ड में बंद कर दिया गया, जहां आपसे मिलना काफ़ी दुश्वार हो गया था। ताहम जब भी मौका मिलता आपसे मिलने जाता रहा। आप यहाँ कई साल रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद आपकी रहाई हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। यारो मसीह वक्त के थी जिन की इंतजार, राह तकते जिन की करोड़ों ही मर गए। आए भी और आके चले भी अय्याम साद उनके बसरत